السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں۔ دوستوں، حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تو یزید نے حکومت قائم کر لی اور تخت نشین ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے امام حسین کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی بیعت کر لیں اور ان کی حکومت تسلیم کر لیں۔ چنانچہ جب آپ کو یہ پیغام ملا تو آپ کی رگوں میں خون حیدری نے جوش لیا اور فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو ید اللہ والے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے ہیں، اب یہ ہاتھ کسی فاسق فاجر کے ہاتھوں میں نہیں آ سکتے۔ چنانچہ آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ یزید شرابی تھا، زانی تھا، تارک نماز بھی تھا اور اللہ کی حدود کو بھی توڑنے والا تھا۔ امام علی مقام نے فرمایا میرا سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی فاجر اور فاسق کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، آخر 9 محرم الحرام کو عمر نے کہا کہ اے امام حسین، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر تم ہم سے لڑنا ہی چاہتے ہو تو پھر کل تک کا انتظار کرو، اور میں کل کا کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں اللہ کے حضور سجدہ بسجود ہو سکوں۔ چنانچہ پھر آپ نے ساری رات تلاوت اور عبادت میں گزار دی۔ تہجد کا وقت ہوا تو امام علی مقام نے نوافل ادا فرمائے۔ پھر طلوع فجر کے وقت حضرت علی اکبر نے اذان دی اور نواسہ رسول نے امامت کروائی۔ سامنے یزیدی فوج کی تلواریں چمک رہی ہیں اور ادھر نماز عشق ادا ہو رہی ہے۔ جب حق پرستوں نے نماز فجر ادا کر لی، لشکر یزید کی طرف سے نعرہ جنگ بجا دیا گیا۔ امام علی مقام نے تمام حجت کے طور پر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور فرمایا اے بدبختو، تم کس جگر کے پارے کی خون کے پیاسے ہو؟ تم کس کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہے ہو؟ میں تو اس رسول کا نواسہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ مجھ کو رسول مقبول نے اپنا بیٹا کہا ہے جس کے امتی ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول اللہ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، اور میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کو دنیا روحانی پیشوا مانتی، اور میں وہی حسین ہوں جس کو تم نے سینکڑوں خطوط لکھے، اور اب میں تمہاری درخواست پر یہاں آ گیا ہوں۔ تو کیا یہی حق کی میزبانی ہے جو تم ادا کر رہے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے جہالت کے پردے اٹھا کر دیکھو اور اپنے مال کی ہوس چھوڑ کر دیکھو۔ قیامت کے دن تم ہمارے خونوں کا کیا جواب دو گے؟ چنانچہ امام علی مقام نے جب یہ خطبہ ختم فرمایا تو حر کی آنکھوں سے غفلت اور جہالت کے پردے اٹھ گئے، دل کی دنیا بدل گئی اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں اور دوسری طرف جنت ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں کدھر جاؤں۔ پھر حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور نواسہ رسول کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ حر ابھی امام علی مقام کی قدم بوسی کر ہی رہے تھے کہ یزیدی لشکر کے سردار عمر بن سعد نے تیر چلا کر اعلان جنگ کر دیا۔ ساتھ ہی یزیدی لشکر سے ایک سر پھرا جس کا نام سالم تھا، میدان میں چلانے لگا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آ کر اپنی جان دینا چاہتا ہے۔ حضرت حر نے اس کی للکار سنی تو جگر گوشہ رسول سے اجازت طلب کی اور میدان میں پہنچ گئے۔ آپ نے بہت سے لائنوں کو واصل جہنم کیا۔ آخرکار یزیدیوں نے اتنا گھیرا تنگ کر دیا کہ آپ کو کئی مرداروں کو فنار کرنے کے بعد منصب شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت وہب کلبی، جن کی شادی کو بھی 15 دن ہی گزرے تھے، وہ بھی میدان میں آئے اور اسی طرح دشمنوں کے ساتھ لڑتے رہے، آخر جہاں میں شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے جنگ میں آئے۔ چنانچہ جب وہ دونوں بچے چھوٹے چھوٹے تلواریں لے کر میدان جنگ میں پہنچے تو اس شان سے لڑے کہ جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ نواسہ جناب سیدہ زینب کے نور نظر بڑی بہادری سے لڑتے رہے، آخر نیزوں کے واروں نے ان حسینی شیروں کو بھی ابدی نیند سلا دیا۔ صبح سے دوپہر تک تمام جان نثار اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہے تھے۔ سیدہ سکینہ نے حضرت عباس کی خدمت میں عرض کی چچا جان کیا اب ہمیں پانی نہ ملے گا؟ کہ میرا ننھا بھائی اصغر پیاس کی وجہ سے ایسے ہی روتا رہے گا؟ چچا جان کہیں سے 2 گھونٹ پانی کے لا دو۔ بچی کی اس درخواست پر حضرت عباس نے کہا بیٹی میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ اپنے مشکیزہ اٹھایا اور نہر فرات کا رخ کیا اور کہا اے بے دینوں، بے رحم انسانوں، تم نے آل رسول پر پانی بند کر کے درندگی اور ظلم کی حد کر دی ہے۔ ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جاؤ اور نواسہ رسول کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ ظالموں نے آپ کی تقریر کا جواب تیروں کی بارش سے دیا۔ حضرت عباس نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تلوار لے کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا حملہ تھا یہ قہر خدا تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا۔ گھوڑے بدکنے لگے، تلواریں گرنے لگیں، لائنیوں کے سر مولی گاجر کی طرح کٹ کٹ کے گرنے لگے۔ آپ ان کا قتل عام کرتے کرتے فرات پر پہنچ گئے۔ نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کے کندھے پر لٹکایا اور ایک چلو میں پانی لے کر پینے کا ارادہ فرمایا تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، علی اصغر کی خشک زباں اور احف افگا یاد آ گئی۔
چھوٹے چھوٹے بچوں کی خالی کوزے یاد آ گئے تو پانی فرات میں ویسے ہی پھینک دیا۔ پھر آپ نے پانی کا مشکیزہ بھرا اور خیموں کی طرف گھوڑا دوڑایا۔ یزیدی لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ اگر عباس یہاں سے پانی کا مشکیزہ لے کر خیمے میں چلے گئے تو یزید میں سے پھر کوئی واپس نہیں جائے گا۔ جلدی سے حضرت عباس کا راستہ روکو اور اس کا مشکیزہ چھلنی چھلنی کر دو۔ ہر طرف سے حملہ ہوا مگر آپ مقابلہ کرتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ادھر ایک شکی نے حضرت عباس پر دھوکے سے وار کیا اور آپ کا بایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے فوراً مشک دوسرے کندھے پر اٹھا لی۔ پھر نوفل بن ارزق نے دائیں بازو پر بھی پرچھی سے وار کیا، وہ بھی کٹ کر گر پڑا۔ آپ نے مشکیزے کے تسمے کو منہ میں دبا لیا اور خیموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر بچوں کی پیاس بجھانے کی کوئی بھی تدبیر گر ثابت نہ ہو سکی۔ ایک بدبخت نے ایسا تیر چلایا جو مشکیزے کو چھیدتا ہوا حضرت عباس کے سینے سے پار ہو گیا۔ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور حضرت عباس زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور کہنے لگے، یا حسین مجھے سنبھالنا۔ امام علی مقام تشریف لائے۔ بھائی عباس جو کہ چند سالسوں کا مہمان تھا آنکھ کھولی اور عرض کیا، بھائی جان میری سکینہ سے کہہ دینا وہ مجھے معاف کر دے، میں جو اس سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا پورا نہ کر سکا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم جنگ میں آئے، بڑی بہادری سے لڑتے رہے، آخر جام شہادت نوش فرما گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کے بیٹے علی اکبر جو کہ 18 سال کے تھے، حسینی دولہا گھوڑے پر سوار ہوا اور یہ کہتے ہوئے میدان میں آئے، آنا علی ابن حسین ابن علی اہل البیت اول النبی۔ جس وقت آپ نے یہ رجز پڑھا تو میدان کربلا کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا۔ تمام یزیدی فوج کو اس شیر کی طاقت اور جرأت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اب کوئی بھی آپ کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر آپ نے کئی کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ بالآخر آپ سب نے مل کر آپ پر اتنا وار کیا جو آپ کے سینہ مبارک سے پار ہو گیا۔ جناب علی اکبر گھوڑے کی زین سے گرے اور پکارے، یا ابا جان مجھے سنبھالیے۔ امام علی مکان جوان بیٹے کی خاک اور خون میں لتھڑے ہوئے جسم انور کے پاس پہنچے اور اپنے شہزادے کا سر اقدس جھولی میں رکھا تو علی اکبر نے آنکھ کھولی۔ 18 سال کے نوجوان بیٹے نے خون میں نہا کر پیاس کے عالم میں باپ کی گود میں دم توڑ دیا۔ آپ اپنے شہزادے کا جسم پاک اٹھا کر خیموں میں لائے تو ایک کہرام برپا ہو گیا۔ جب تمام جان نثار ایک ایک کر کے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول پر اپنی جانیں قربان کر چکے تو حضرت امام علی مقام خیمے میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر شدت پیاس سے بے تاب ہیں، اور یہ چھوٹا سا بچہ جب اپنی خشک زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرتا تو ماں کی ممتا تڑپ کے رہ جاتی۔ امام حسین کی زوجہ نے کہا کہ مجھ سے اب اس ننھے کی تکلیف نہیں برداشت ہو رہی اور نہ ہی مجھ سے اس کا تڑپنا برداشت ہو رہا ہے، پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے جو میں اس کو پلا دوں، میرا کلیجہ پاش پاش ہو رہا ہے، خدا را اس کو لے جائیے اور ان سنگ دلوں کو میرا بچہ دکھائیے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ترس آ جائے اور 2 قطرے پانی کے دے دے جس سے میرے شیر خوار کی جان بچ جائے۔ آخر امام علی مقام نے حضرت علی اصغر کو سینے سے لگایا اور دشمنوں کے سامنے آئے فرمایا کہ اے جفاکاروں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں اور یہ ننھا سا پھول میرا لخت جگر ہے، دیکھو یہ اس کی آنکھیں پتھرا چکی ہیں، زندگی کی آخری سانسوں کا مہمان ہے، یہ تو کافروں کو بھی رحم آ جاتا ہے، تم تو مسلمان کہلاتے ہو، لیکن ان کے دل اتنے پتھر ہو چکے تھے انہوں نے اس ننھے شیر خوار اور چند سانسوں کے مہمان پر بھی رحم نہ کیا۔ بدبخت ہرمل نے تیر مارا جو علی اصغر کے حلق سے گزر کر امام علی مقام کے بازو پر جا لگا۔ امام علی مقام نے وہ تیر علی اصغر کے حلق سے کھینچا اور معصوم نے ایک چھوٹا سا آخری سانس لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو گیا۔ اس مظلوم اور معصوم کی ناشماری کو دیکھ کر خیموں میں تو ایک احرام صحیح برپا ہو گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام عزیز و اقارب جان نثار جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ امام علی مقام نے خود میدان جنگ میں جانے کی تیاری فرمائی، امامہ زیب تن فرمایا اور پھر اپنی بہن سیدہ زینب سے فرمایا کہ دیکھو میری پیاری بہن، تو نے یہ سارا خوف منظر دیکھا ہے، اے میری پیاری بہن، جب تو اپنے بھائی کا سر تن سے جدا ہوتے دیکھے تب بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، تم صابروں کی اولاد ہو، صابروں کی ماں ہو، صابر کی بہن ہو، لہٰذا تم صبر کرنا، اور میں اپنی بچی سکینہ جو کہ تمہارے سپرد کرتا ہوں اسے رونے نہ دینا اور اسے یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، اور جب تم مدینہ منورہ پہنچو تو میرے نانا جان اور میری امی جان کی خدمت میں میرا سلام کہنا، اور میری نور نظر لخت جگر پیاری بیمار بیٹی سغرا کو میری طرف سے وسط شفقت اور پیار دینا۔ پھر میدان جنگ کی طرف روانگی کا وقت آ گیا تو اس دردناک منظر نے پردہ نشینیوں کے دل کو لرزا کے رکھ دیا۔ آپ کی پیاری بیٹی حضرت سکینہ آپ سے لپٹ گئی اور روتے روتے عرض کیا، بابا جان
اب وہاں جا رہے ہیں جہاں کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ میرے بابا، سکینہ یتیم ہو جائے گی، بے سہارا ہو جائے گی، ہمیں مدینہ کون لے جائے گا؟ آخر آپ نے اس بچی کو تسلی دی اور پھر میدان جنگ کی طرف چلنے لگے۔ امام علی مقام نے اہل خیمہ کو الوداع کہا اور میدان کی طرف چل پڑے۔ امام علی مقام نے کربلا کو چاروں طرف دیکھا، ہر طرف دشمن تلواریں لیے کھڑے تھے۔ آپ نے یہ فرمایا، اے کوفہ والو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور نبی پاک کا تو ارشاد ہے، حسن حسین میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں۔ تم میں سے کون ہے جو اس فرمان سے انکار کر سکے؟ کچھ تو حیا کرو، روز قیامت میرے خون کا کیا جواب دو گے؟ نبی کا گھر اجاڑنے والوں، اپنے عبرتناک انجام کا تو سوچو۔ تم نے خود قاصد اور خطوط بھیجے اور ہم نے اعتماد کیا اور یہاں آ گئے۔ تم نے لہلہاتے ہوئے پھولوں کو کاٹا، تم نے میرے جان نثاروں اور بچوں کو پیاسا شہید کیا۔ ابھی بھی وقت ہے، میرے خون سے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو اور توبہ کر لو۔ یزیدیوں نے جواب دیا، آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی فاسق اور فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اس بیعت سے میرا انکار ہے۔ تو ابن سنان نے تیر چلایا جو امام علی مقام کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ چنانچہ ہاشمی شہزادے شیر خدا کو جنبش دی۔ ابن سنان بڑے غرور تکبر کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلا۔ امام علی مقام نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کا بھائی بدلہ لینے کے لیے نکلا، آپ نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد یکے دیگرے بعد کافی کوفیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ ہاشمی شہزادے کے انداز جنگ کو دیکھ کر عمر بن سعد پکار اٹھا کہ اس مقابلے کو ایک ایک کر کے نہ جاؤ بلکہ مل کر ہر طرف سے حملہ کر دو۔ چنانچہ چاروں طرف سے حملہ ہوا، مگر علی کی شیر کی تلوار قہر خدا بن کر ٹوٹتی رہی اور پورے لشکر میں ہلچل سی مچ گئی۔ اب ہر کوفی کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ عمر پکارا، یزیدیوں، سپاہیوں، تمہاری سپاہ گری کہاں غارت ہو گئی ہے؟ ایک دم مل کر تیروں کی بارش کر دو۔ بالآخر ایک ملعون نے تیر چلایا جو امام کی پیشانی پر جا لگا۔ یہ وہ پاک پیشانی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ آپ کو ایک چکر آ گیا۔ ایک شکی نے دھوکے سے برچھے کا وار کیا۔ نواسہ رسول شیر خدا نور نظر زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اب شمر لعین بے دین آگے بڑھا اور امام پاک کے سینے دھر پر سوار ہو گیا۔ زخمی شیر نے للکارا کہ کون ہے؟ کہنے لگا، میں شمر ہوں۔ فرمایا، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، آپ کو شہید کرنے کا۔ فرمایا، وقت کون سا ہے؟ تو کہنے لگا، جمعے کا ہے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، مجھے اپنی رب کی نماز پڑھ لینے دو۔ خون سے وضو تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ نماز شروع فرمائی اور سجدے میں تھے کہ اپنے رب سے فرما رہے تھے، اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی رہنا۔ اتنے میں اس سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔